اگر احادیث مقدسہ کی طرف رجوع فرمائیں تو آدمی کتنی ہی تیز سواری پر سوار ہو کر آسمانوں پر جائے تو مشکات میں حدیث آتی ہے کہ اس زمین سے آسمان کا راستہ 500 برس کا، اور اسی قدر آسمان کا خلا یعنی اس کی موٹائی اس کے خلے کو عبور کرنے کے لیے بھی 500 برس کا راستہ، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 برس کا راستہ۔ اب دیکھیے 7 آسمان، پھر لاکھوں مقامات طے کرنے کے بعد سدرا سے ہزاروں لاکھوں مقامات طے کرنے کے بعد عرش اعلیٰ، اور عرش اعلیٰ سے لامکان تک رف میں جب بیٹھ کر گئے تو کس قدر مقامات ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری کاروائی لیلا رات کے ایک قلیل حصے میں ہوئی، اور کہاں سے کہاں تک لے گیا اللہ اکبر۔ اس میں علماء کے مختلف مذہب، ایک تو مسلک علماء کا یہ ہے، فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ فرما دیکھیے حضور کو معراج صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوئی، لہذا مسلمانوں کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مسجد حرام سے یعنی مکہ سے الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اگر مسجد اقصی کے آگے بھی حضور کو معراج ہوتی تو اس کا ذکر ہوتا، تو یہ کیوں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، تو معلوم ہوا کہ مسجد اقصی تک لے گیا تو اس کے بعد حضور کو معراج نہیں ہوئی۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا، فرمایا کہ آسمان کی معراج کا ذکر بھی موجود ہے اسی آیت میں کہ رب کریم فرماتا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم لے گئے اس گھر جس کے گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، یعنی مسجد اقصی تک، اور اس کے بعد فرما لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ تو اب دیکھیے مسجد اقصی تک تو اگر چاہیں تو ہم اور آپ بھی جا سکتے ہیں کسی سواری میں، لیکن من آیاتنا وہاں وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ اگر وہاں کوئی نشانی ہے جسے ہم بھی دیکھیں اور جسے حضور علیہ السلام نے بھی دیکھا، تو اب وجہ فرق بتائیے کہ پھر حضور کو وہ کون سی نشانیاں جو دکھائی گئیں کہ ہر آدمی جا کر وہاں دیکھ لے، تو وہ کون سی نشانیاں حضور کو دکھائی گئیں؟ تو فرما من آیاتنا سے مراد آسمان کی نشانیاں ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان کی معراج کا تذکرہ بھی اسی آیت میں من آیاتنا میں موجود۔ اس کے بعد کہا گیا چلیے صاحب آسمانوں تک تو چلے گئے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نہیں دیکھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تو نہیں سنا۔ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی، فرما انہ هو السمیع البصیر، اس کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سننے اور دیکھنے والے ہیں، اور اس کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے اکابر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ انہ هو السمیع البصیر، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے والے ہیں۔ لہذا اگر گہری نظر ڈالی جائے تو خود اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی مکمل معراج کا تذکرہ فرمایا۔